السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، ایک اصول ہے، اور وہ قانون اور اصول اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ جب کوئی شخص انفرادی اعتبار سے اور جب کوئی قوم اجتماعی اعتبار سے من حیث الافراد یا من حیث الاجتماع گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس فرد اور اس قوم سے ناراض ہو کر اپنی نعمتیں چھین لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس فرد اور اس قوم کو مصیبتوں میں، مشکلات میں اور پریشانیوں کے اندر گھیر دیتے ہیں۔ مصیبتیں اس قوم کا مقدر بن جاتی ہیں اور پریشانیاں اس شخص کا مقدر بن جاتی ہیں کہ جو شخص انفرادی اعتبار سے یا جو قوم اجتماعی اعتبار سے گناہ کے رستے پہ چل پڑتی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اس زمین کو فرش بنایا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے نیچے اپنی نعمتوں کو، اپنی رحمتوں کو، اپنی برکات کو چھپا دیا۔ اس زمین کے نیچے پانی کی نعمت کو رکھا، اس زمین کے نیچے پیٹرول کی نعمت کو رکھا، اس زمین کے نیچے سے نباتات اگتے ہیں، کھیت اگتے ہیں، باغات اگتے ہیں، پھل اگتا ہے۔ لیکن اللہ نے ان نعمتوں، ان برکات کے ساتھ اسی زمین کے نیچے اپنے عذاب بھی رکھ دیے۔ زلزلے بھی اسی زمین کے نیچے، لاوے بھی اسی زمین کے نیچے، اسی زمین کے نیچے زندہ دھنسائے جانے کے عذاب بھی اللہ نے رکھے، اور بھی بہت سارے عذاب اللہ نے اس زمین کے نیچے چھپا دیے۔ اور یہ آسمان جو مجھے اور آپ کو ایک چھت نظر آتا ہے، اس آسمان پہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں موجود ہیں۔ ایسی بارشیں موجود ہیں کہ جن بارشوں سے زمین کا سینہ ہرا اور بھرا ہو جاتا ہے، جن بارشوں کے برسنے سے زمین کے اوپر وبائیں ختم ہو جاتی ہیں، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی آسمان پر اللہ تعالیٰ نے ایسی ہوائیں رکھی ہیں جو چلتی ہیں تو انسانوں کو راحت فراہم کرتی ہیں۔ اسی آسمان کی بلندیوں پہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو رکھا ہے، فرشتوں کو رکھا ہے، جو زمین کے اوپر اہل ایمان کے مددگار بن کے اترتے۔ لیکن اسی آسمان پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب بھی رکھے۔ اسی آسمان سے ایسی بارشیں بھی اترتی ہیں جو طوفان اور سیلاب کی شکل اختیار کر جاتی ہیں۔ اسی آسمان سے پچھلی قوموں کے اوپر ٹڈیوں کے عذاب بھی آتے رہے، جوؤں کے عذاب بھی آتے رہے، مینڈکوں کے عذاب بھی آتے رہے، خون کے عذاب بھی آتے رہے، پتھروں کی برسات بھی ہوتی رہی۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے نیچے اپنی رحمتیں بھی رکھی، اپنی برکتیں بھی رکھی، اپنی نعمتیں بھی رکھی، اور اس زمین کے نیچے اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب بھی چھپا رکھے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کی بلندی پر اپنی رحمتیں بھی رکھی، اپنی نعمتیں بھی رکھی، اپنی برکات بھی رکھی، اور آسمان پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب بھی چھپا رکھے۔ لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو قوم ایمان لے آئے، تقوی اختیار کرے، نیکی کی راہ پہ چل پڑے، مجھے کیا ضرورت ہے کہ اس قوم کے اوپر زمین کے عذاب اور آسمان کے عذاب مسلط کروں؟ نہیں، جب کوئی قوم اجتماعی اعتبار سے ایمان اور تقوی کو مضبوطی سے پکڑ لیتی ہے تو میں زمین کو حکم دیتا ہوں، زمین کے سارے عذاب رک جاتے ہیں، رحمتیں برکتیں زمین کی باہر آ جاتی ہیں، اور آسمان پر میرا حکم نافذ ہو جاتا ہے، آسمان کے سارے عذاب روک لیے جاتے ہیں، اور آسمان کی ساری رحمتوں کے دروازوں کو
میں اس قوم کے لیے کھول دیتا ہوں۔ تصویر کا دوسرا رخ وہ کیا ہے؟ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ جب کوئی قوم معصیت اور نافرمانی کے راستے کے اوپر چلتی ہے، پھر میرا قانون حرکت میں آتا ہے، میرا اصول حرکت کے اندر آتا ہے، میرا قانون فطرت کیا ہے؟ میں آسمان کی ساری رحمتوں کو روک لیتا ہوں، میں آسمان کی ساری برکات کو روک لیتا ہوں، میں زمین کی ساری رحمتوں کو روک لیتا ہوں، زمین کی ساری برکات کو روک لیتا ہوں، اور آسمان اور زمین کے سارے عذابوں کے دروازے اس قوم کے اوپر کھول کے رکھ دیتا ہوں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور یہ کیوں کرتا ہوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یہ انسان جو مجھے بھول بیٹھے تھے، یہ انسان جو شیطان کے رستے پہ چل بڑھتے تھے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ میری ان نشانیوں کو دیکھ کر واپس لوٹ آئیں اور عبرت کو حاصل کریں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اگر تو یہ لوٹ آئیں تو ٹھیک، اگر یہ نہ لوٹیں تو اللہ کہتے ہیں دنیا کے اندر تو ان کو یہ عذاب ملتا ہی ہے، آخرت کے اندر ہی میں نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر دیا۔ ایک بار مثال دے کر بات کو سمجھاتا ہوں۔ یہ پنکھا ہے، ہم اس سے ایک کام لیتے ہیں، اور وہ کام کیا ہے؟ یہ پنکھا چلے گا اور گرمی میں ہم کو ہوا مہیا کرے گا۔ اب اگر یہ پنکھا ہوا دینا بند کر دے اور رک جائے تو کیا خیال ہے؟ ہم اس پنکھے کو اس کا مقام اور مرتبہ دیں گے؟ اسے لگا رہنے دیں گے؟ نہیں، اسے اتار دیا جائے گا، اس سے اس کا مقام اور مرتبہ چھین لیا جائے گا۔ یہیں پہ بس نہیں، بلکہ پھر اس کو توڑا جائے گا، اسے مروڑا جائے گا، اسے کھولا جائے گا، اس کی مرمت کی جائے گی۔ اس مرمت کے لیے اسے جو کچھ اس کے ساتھ ہو سکے کیا جائے گا۔ مرمت کے بعد دوبارہ اس کو اس کا مقام اور مرتبہ دیا جائے گا۔ اگر اس نے ہوا دینا شروع کر دی تو اس کا مقام اور مرتبہ برقرار ہے، کوئی اس کو اتارے گا نہیں۔ لیکن مرمت کے باوجود اگر اس نے ہوا دینا بند کر دی یا اپنے مقام اور مرتبے کو پہچان نہ سکا، اس نے وہ کام نہ دیا جو کام اس سے لینا چاہیے تھا، پھر اس کا مقدر کیا ہے؟ پھر اس کو اتارا جائے گا، پھر مرمت نہیں ہوگی بلکہ اس کو نیست و نابود کر دیا جائے گا، اس کے وجود کو ختم کر دیا جائے گا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ یہ کباڑ خانے کے اندر اپنے وجود کو کھو دے گا۔ امتوں کی یہی مثال ہے، ان پہ عذاب آتے ہیں لعلہم یرجعون، تاکہ ان کی مرمت کی جائے، دیکھنے والے عبرت کو حاصل کریں، آنے والے عبرت کو حاصل کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اور جو مقام اور مرتبہ اللہ نے اس قوم کو دیا تھا، اس امت کو دیا تھا، اپنی اس عظمت کو پہچانیں، دوبارہ نیکی کی راہ کے اوپر چل پڑے۔ اگر تو نیکی کی راہ کے اوپر چل پڑے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ اس امت کو وہی مقام اور مرتبہ دے دیتے ہیں۔ لیکن اگر یہ نہ سمجھیں، یہ کسی بات کو اوپر اللہ تعالیٰ کی رضا کے اوپر راضی رہنا پسند نہ ہو، بلکہ یہ نافرمانی کے اوپر قائم اور دائم رہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو بھی نیست و نابود کر کے رکھ دیتے ہیں۔ بڑی قومیں ہیں جو پچھلی، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر اللہ کے رسول کی دعا نہ ہو اس امت کے لیے، نہ جانے اس امت کے ساتھ کیا ہو جائے۔ اب مجھے خود بتائیے، فیصلہ کر کے بتائیے کہ وہ قوم، کہ جس قوم کے اندر گناہ کو نیکی اور نیکی کو گناہ کا نام دے دیا جائے، مثال کے طور پر جس قوم کے اندر اور جس ملک کے اندر رشوت کو تحفے کا نام دے دیا گیا، رشوت کو تحفے کے ساتھ عیدی کا نام دے دیا گیا، تحفے کے ساتھ ساتھ رشوت کو ہدیہ اور گفٹ کہہ کر لوگ دیتے ہوں، لوگ لیتے ہوں، اور جس ملک کے اندر جوے کو انعام کا نام دے دیا گیا ہو، جس ملک کے اندر موسیقی کو روح کی غذا قرار دے دیا گیا ہو، اور جس ملک کے اندر سود جیسے بدترین جرم اور گناہ کو لوگوں نے کاروبار اور نفع کہہ کے اسے کمانا شروع کر دیا ہو، بتائیے اس قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتوں کے دروازے کھل سکتے؟ نہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور کلام اللہ کے دوسرے مقام پر اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ اے ایمان والو اور ایمان کا دعویٰ کرنے والو،
مطلب یہ ہے کہ بیت اللہ کو اپنا قبلہ کہنے والوں، قرآن کو اپنی کتاب کہنے والوں، محمد علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا نبی رسول اور پیغمبر کہنے والوں، اسلام کو اپنا دین کہنے والوں، اللہ کو اپنا رب کہنے والوں، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، تم نے اپنی آنکھوں سے کتنی تباہیاں دیکھ لیں، کتنی بربادیاں دیکھ لیں، کتنے زلزلے دیکھ لیے، کتنے طوفان دیکھ لیے، کتنے سیلاب دیکھ لیے، کتنی آفتیں دیکھ لیں، کتنی مصیبتیں دیکھ لیں، کتنی میتوں کو دیکھ لیا، کتنے جنازوں کو دیکھ لیا۔ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد اب بھی تمہارے دل اللہ کو یاد کر کے ڈرتے نہیں؟ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اب بھی تم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے؟ اب بھی تمہارے دل کے اندر یہ بات پیدا نہیں ہوتی کہ ہم اللہ سے ڈریں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں؟ یہ جتنے بھی سیلاب آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، اس کے پیچھے انسان کے اعمال کے محرکات ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، دنیا کے اندر صرف دو ہی چیزیں ہیں جو زمین و آسمان میں تغیر اور تبدیلی کا سبب بنتے ہیں، ایک نیکی اور دوسرے گناہ۔ نیکی ایک ایسا عمل ہے جو زمین و آسمان کے اندر برکات کا سبب بنتی ہیں، اور گناہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے انسانوں کے اعمال کی وجہ سے انسانوں کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، غم آتے ہیں، دکھ آتے ہیں اور پریشانیاں آتی ہیں۔ نیکی ایک ایسا زبردست ہتھیار ہے مومن کا کہ جو انسان کو دنیا کے اندر بھی ہر قسم کی مصیبت سے بچا کے رکھتا ہے، اور گناہ ایک ایسا خطرناک راستہ ہے کہ جو قوم اس گناہ کے راستے پہ چل پڑے، دنیا کی کوئی طاقت اور قوت اس قوم کو اللہ کے عذاب کے کوڑے سے بچا نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بار بار یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، فَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَبْصَارِ، اگر تمہارے دماغ کے اندر عقل موجود ہے، سمجھ موجود ہے، تمہارے دل کے اندر کوئی خیالات کا تصور موجود ہے، تو فَاعْتَبِرُوا، دائیں بائیں میری نشانیاں دیکھ کر، میرے عذاب دیکھ کر تم کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم اور مکمل کرتا ہوں کہ اللہ ملک پاکستان کے جو حالات ہیں، اللہ اپنی رحمت خاص سے مسلمانان پاکستان کی مدد فرما۔ اللہ ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں، وہ خواتین اور وہ مسلمان ہمارے ساتھی، اللہ جو پریشان ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ ہم مانتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ہمارے اپنے اعمال کی سیاہکاریوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اللہ رحمت خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے اس عذاب کو ہمارے اوپر سے ٹال دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔